ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کیوں خاص ہیں؟ اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینوں میں ذوالحجہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب اور اپنے رسول کی تعلیمات کے ذریعے واضح فرمایا۔ اس مہینے کے پہلے 10 دن خصوصاً بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن میں عبادت، قربانی، حج، دعا، ذکر، توبہ، استغفار اور نیکیوں کی قدر و قیمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ دن ایک روحانی موسم کی طرح ہے جن میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو سکتا ہے اور اپنی زندگی کے رخ کو بدل سکتا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ علماء کرام نے انہیں سال کے سب سے افضل دنوں میں شمار کیا ہے۔ ان دنوں کی فضیلت اس لیے بھی خاص ہے کہ ان میں کئی عظیم عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ حج کے اہم اعمال بھی انہی دنوں میں ہوتے ہیں، عرفہ کا دن بھی انہی میں آتا ہے، قربانی بھی انہی دنوں میں کی جاتی ہے، اور اللہ کا ذکر بھی انہی دنوں میں کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ صرف کیلنڈر کے چند دن نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے، دل کو جگانے اور عمل کو سنوارنے کے دن ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں فضیلت۔ اگر ہم ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کو دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قسم والا انداز ہماری توجہ کھینچتا ہے۔ سورت الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کی ایک بڑی تعداد کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن آراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس کی عظمت اور اہمیت کی دلیل ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن عام دنوں جیسے نہیں بلکہ خاص مرتبے والے ہیں۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو دوسرے دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کے نزدیک عام دنوں میں کیے گئے عمل سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو جان و مال لے کر نکلے اور کچھ واپس نہ لائے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں نیکی کی اہمیت کس قدر بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ان دنوں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر بندہ ان دنوں میں نماز، تلاوت، ذکر، صدقہ، استغفار، دعا اور نیک نیت کے ساتھ عمل کرے تو وہ بہت بڑا خزانہ جمع کر سکتا ہے۔ عبادتوں کا اجتماع۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی خاصیت یہ بھی ہے کہ ان میں کئی عبادتیں ایک ہی وقت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ سال کے کسی اور حصے میں اتنی بڑی تعداد میں روحانی اعمال اکٹھے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے حج کی عظیم عبادت انہی دنوں میں ادا کی جاتی ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ احرام، طواف، سعی، وقوف عرفہ، مزدلفہ، منی رمی، جمر، قربانی اور حلق قصر جیسے اعمال ان دنوں کی روحانیت کو عروج دیتے ہیں۔ یہ وہ عظیم اجتماع ہے جس میں رنگ، نسل، زبان اور قومیت کی تمام دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور صرف بندگی باقی رہ جاتی ہے۔ دوسری عظیم عبادت قربانی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی بے مثال اطاعت، صبر اور تسلیم و رضا کی یاد تازہ کرتی ہے۔ قربانی محض جانور ذبح کرنے کا عمل نہیں بلکہ دل میں یہ جذبہ پیدا کرنے کا نام ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز قربان ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں قربانی کی تیاری بھی ہوتی ہے اور اس کا مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تیسری چیز عرفہ کا دن ہے جو ذوالحجہ کے 9ویں دن آتا ہے۔ یہ دن اتنا عظیم ہے کہ حدیث کے مطابق عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ معاف فرماتا ہے۔ حاجیوں کے لیے یہ دن وقوف عرفہ کا ہے اور غیر حاجیوں کے لیے روزہ، دعا اور استغفار کا دن ہے۔ گویا ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ایک ایسا دن موجود ہے جو گناہوں کی معافی اور رحمت الہی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں ذکر الہی، تکبیر، تہلیل، تحمید، تسبیح اور استغفار کی خاص ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ کا ذکر بار بار آیا ہے اور ذوالحجہ کے دنوں میں تو یہ ذکر اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مسلمان ان دنوں میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد جیسے تکبیری کلمات بلند کرتے ہیں۔ عرفہ کا دن اور اس کی بے مثال برکت۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سب سے زیادہ روشن دن 9واں دن یعنی یوم عرفہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حج کا سب
سے اہم رکن ادا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ حج عرفہ ہے، یعنی حج کی روح اور اصل وقوف عرفہ ہے۔ جو شخص حج پر نہیں ہوتا اس کے لیے بھی عرفہ کا دن بے حد قیمتی ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث کے مطابق عرفہ کے دن کا روز ہے گزشتہ اور آنے والے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک دن کی عبادت سے اتنی معافی عطا فرما دی گئی۔ البتہ یہ روزہ حاجیوں پر لازم نہیں، کیونکہ حاجی وقوف عرفہ کی مشقت میں ہوتے ہیں۔ عرفہ کا دن دعا کے لیے بھی بہت خاص ہے۔ اس دن کی دعاؤں میں دل کی سچائی، آنکھوں کی نمی اور روح کی گہرائی زیادہ مطلوب ہوتی ہے۔ اس دن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرے۔ یہ دن اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ جو شخص عرفہ کے دن اپنے دل کو کھول کر دعا کرتا ہے وہ اپنے رب کی رحمت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ قربانی کی روحانی حقیقت ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں قربانی کا تصور سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ قربانی صرف گوشت کھانے تقسیم کرنے کا نام نہیں، یہ دراصل حضرت ابراہیم کی سمت اور اطاعت کی علامت ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان سامنے آیا۔ حضرت اسماعیل نے بھی اطاعت کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ اس واقعے نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کی رضا کے آگے انسان اپنی سب سے محبوب چیز بھی قربان کر سکتا ہے۔ قربانی انسان کے دل میں ایثار، اخلاص، تسلیم، اطاعت اور تقوی پیدا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا اصل مقصد دل کا خلوص ہے۔ اگر نیت درست ہو تو معمولی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبولیت پا سکتی ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن قربانی کے لیے ذہنی اور عملی تیاری کا بہترین موقع ہے۔ ان دنوں میں انسان اپنے مال، اپنی محبت، اپنی انا اور اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ یہی قربانی کی اصل روح ہے۔ نیکیوں کا موسم ذوالحجہ کے پہلے 10 دن دراصل نیکیوں کا ایک عظیم موسم ہے۔ جس طرح کھیتی کے لیے خاص موسم ہوتا ہے اسی طرح عبادت کے لیے بھی کچھ خاص مواقع مقرر کیے گئے ہیں۔ ان دنوں میں بندہ اگر تھوڑا سا بھی محنت کر لے تو اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ ایک عام نماز، ایک سچا استغفار، ایک خالص صدقہ، ایک نیکی کی دعوت، ایک مسکین کی مدد، ایک یتیم پر شفقت، ایک قرآنی آیت کی تلاوت، سب کچھ ان دنوں میں زیادہ وزن رکھتا ہے۔ ان دنوں میں نفل نمازوں کا اہتمام، تہجد کی عادت، قرآن کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، والدین کی خدمت، رشتوں کی اصلاح، زبان کی حفاظت، جھوٹ سے بچاؤ اور حلال روزی کی کوشش جیسے اعمال بندے کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جن میں معمولی عمل بھی بڑا بن سکتا ہے بشرطے کہ نیت سچی ہو۔ نماز کی پابندی، ان دنوں میں نماز کی حفاظت سب سے بنیادی چیز ہے۔ 5 وقت کی نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے زندہ تعلق قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر بندہ ذوالحجہ کے ان دنوں میں نماز کی پابندی کر لے تو اس کی زندگی میں نظم، برکت اور نور پیدا ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنا، اگرچہ پورے عشرے کے روزے فرض نہیں لیکن ان دنوں میں روزہ رکھنا بڑی فضیلت رکھتا ہے، خاص طور پر 9ویں دن یعنی یوم عرفہ کا روزہ بندے کی خواہشات کو قابو میں لاتا ہے، دل کو عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ 3 صدقہ و خیرات، ان دنوں میں صدقہ کرنا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کسی بھوکے کے لیے غذا بن سکتا ہے، کسی ضرورت مند کے لیے سہارا بن سکتا ہے اور خود بندے کے دل کو نرم کر سکتا ہے۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ برکت دیتا ہے۔ 4 تکبیر و تحلیل، ذوالحجہ کے پہلے دنوں میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کی کثرت بہت اہم ہے۔ یہ کلمات ایمان کو تازہ کرتے ہیں، دل میں توحید کو مضبوط کرتے ہیں اور ماحول کو روحانی بنا دیتے ہیں۔ گھر، بازار، مسجد اور راستے میں اللہ کا ذکر ان دنوں کی شان ہے۔ ان دنوں میں تربیت کا پیغام، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن صرف عبادت کا نہیں بلکہ تربیت کا بھی پیغام دیتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ بندگی وقتی نہیں ہونی چاہیے بلکہ زندگی بھر جاری رہنی چاہیے۔ حج ہمیں اتحاد سکھاتا ہے، قربانی ہمیں ایثار سکھاتی ہے، عرفہ ہمیں دعا سکھاتا ہے، ذکر ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور نیک اعمال ہمیں اچھے کردار کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں ایک مسلمان اپنے آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہے کہ کیا میری نماز درست ہے؟ کیا میری زبان صاف ہے؟ کیا میرا دل حسد، بغض اور کینہ سے پاک ہے؟ کیا میں والدین کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں حلال اور حرام میں فرق کرتا ہوں؟
کیا میں اللہ کے احکامات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتا ہوں؟ یہی خود احتسابی ان دنوں کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ گھر اور خاندان کے لیے موقع ذوالحجہ کے پہلے 10 دن صرف انفرادی عبادت کا موقع نہیں بلکہ خاندان کو دین سے جوڑنے کا بہترین وقت بھی ہے۔ گھر کے افراد مل کر نماز پڑھیں، قرآن سنیں، بچوں کو قربانی اور حج کی کہانیاں سنائیں، تکبیریں بلند کریں، صدقہ کریں اور عرفہ کے دن اجتماعی دعا کریں۔ اس طرح گھر ایک چھوٹی سی عبادت گاہ بن جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے یہ دن بہت مفید ہیں۔ انہیں بتایا جائے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، حج کیا ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی کا کیا مطلب ہے اور اللہ کے لیے محبت اور اطاعت کیوں ضروری ہے۔ جب بچے شروع سے ان دنوں کی قدر جانیں گے تو ان کے دل میں دین کی محبت بھی گہری ہوگی۔ امت مسلمہ کے اتحاد کا درس ذوالحجہ کے پہلے 10 دن امت مسلمہ کے اتحاد کی بھی علامت ہے۔ حج میں دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی لباس، ایک ہی شعار، ایک ہی رب اور ایک ہی قبلہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ منظر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اسلام صرف ایک قوم، ایک علاقے کا دین نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ ان دنوں میں دنیا کے مختلف حصوں سے مسلمان اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں۔ کوئی مکہ میں ہے، کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی تکبیریں پڑھ رہا ہے، کوئی قربانی کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ سب مل کر امت کی روحانی یگانگت کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے اہم چیز نیت ہے۔ بندہ پکا ارادہ کرے کہ ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا۔ ہر دن کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام بنائے، نماز وقت پر، قرآن کی تلاوت، صبح و شام کے اذکار، تکبیریں، صدقہ، استغفار، عرفہ کا روزہ اور کم از کم ایک نیکی ضرور۔ سوشل میڈیا، فضول گفتگو، بے مقصد مصروفیات اور غفلت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ دن غفلت میں گزر گئے تو بہت بڑا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ ایسے مہمان دن ہیں جو بہت کماتے ہیں مگر بہت کچھ دے جاتے ہیں۔ نتیجہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اس لیے خاص ہیں کہ یہ اللہ کی قسم والے دن ہیں، نیکیوں کے لیے بہترین موسم ہے۔ حج و قربانی اور عرفہ جیسی عظیم عبادات کے حامل ہیں اور بندے کو اللہ کے قریب کرنے والے روحانی دروازے کھولتے ہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ یہ دن ہمیں عبادت، اخلاص، تقوی، دعا، ذکر، صبر، شکر اور قربانی کا سبق دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن صرف تاریخ کے دن نہیں بلکہ تقدیر بدلنے کے دن ہیں۔ جو بندہ ان دنوں کی قدر کر لے وہ اپنے دل کو زندہ کر لیتا ہے۔ جو ان دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کر لے اس کے لیے مغفرت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ جو ان دنوں میں نیکیوں کا اہتمام کر لے وہ سال بھر کے لیے روحانی سرمایہ جمع کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان مبارک دنوں کو غفلت میں ضائع نہ کریں، ان میں عبادت کریں، دعا کریں، قربانی کے جذبے کو سمجھیں، حج کے پیغام کو یاد کریں، عرفہ کے دن سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ یہی ان دنوں کا اصل مقصد ہے اور یہی ایک مومن کی کامیابی کا راستہ ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کیوں خاص ہے؟ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں ذوالحجہ کو ایک نہایت عظیم، بابرکت اور فضیلت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں عبادت کا درجہ بڑھ جاتا ہے، نیک اعمال کا ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے، دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے اور بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کا ایک سنہرا موقع پاتا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن صرف کیلنڈر کے چند دن نہیں بلکہ ایمان، قربانی، اطاعت، ذکر، توبہ، دعا اور تقوی کے دن ہیں۔ ان دنوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ علماء نے انہیں سال کے سب سے افضل دنوں میں شمار کیا ہے۔ اسلام میں بعض زمانوں، بعض مکانوں اور بعض اعمال کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا کی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر، جمعۃ المبارک، مسجد حرام، مسجد نبوی اور اسی طرح ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس لیے وہ انہیں ایسی خاص گھڑیاں عطا کرتا ہے جن میں کم عمل پر بھی بڑا اجر ملتا ہے۔ ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دن اسی ربانی انعام کا ایک روشن مظہر ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں فضیلت اللہ تعالیٰ نے سورت الفجر میں فرمایا، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کی بڑی تعداد کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود کسی زمانے کی قسم اٹھائے تو اس سے اس کی عظمت اور اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دنوں کی قدر کرنا دراصل اللہ کی نشانیوں کی قدر کرنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ کے نزدیک دوسرے دنوں کے نیک عمال سے زیادہ محبوب ہے۔ صحاب کرام نے عرض کیا، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو جان و مال سمیت نکلے اور کچھ واپس نہ آئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں کی عبادت بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ ایک اور روایت میں انشین ذی الحجہ کے ہر دن کا ذکر استغفار، تحلیل، تکبیر اور تحمید کے ساتھ خاص تعلق بیان ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن صرف ظاہری اعمال کے نہیں بلکہ زبان، دل اور عمل کی مکمل عبادت کے دن ہے۔ ان دنوں کی خاص اہمیت کیوں ہے؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن خاص اس لیے ہیں کہ ان میں کئی عظیم عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ عام دنوں میں یہ سب عبادات ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ ان دنوں میں حج کا عظیم فریضہ ادا کیا جاتا ہے، عرفہ کا دن آتا ہے، قربانی کا موقع ملتا ہے، تکبیرات کہنے کا حکم ہوتا ہے، اور مسلمان اللہ کی طرف رجوع کی ایک اجتماعی کیفیت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دن عبادت کی وسعت کا پیغام دیتے ہیں۔ بندہ صرف ایک عمل پر نہیں رکتا بلکہ نماز، روزہ، صدقہ، دعا، ذکر، تلاوت، استغفار، حسن اخلاق اور قربانی سب کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے۔ یہی جامعیت ان دنوں کو ممتاز بناتی ہے۔ پہلا عشرہ اور حج کا ربط۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن حج کے مہینے میں آتے ہیں۔ حج اسلام کا عظیم ترین اجتماع ہے، جہاں دنیا بھر کے مسلمان ایک لباس، ایک ندا، ایک قبلہ اور ایک رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں حاجی مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، منی، عرفات اور مزدلفہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی یہ دن روحانی طور پر حج کے ماحول سے جڑنے کا موقع ہے۔ ان دنوں میں حاجی لبیک الحم لبیک کی صدا لگاتے ہیں اور غیر حاجی اپنے گھروں میں تسبیح، تکبیر اور تحلیل کی آواز بلند کرتے ہیں۔ یوں پورا عالم اسلام ایک ہی روحانی فضا میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وحدت، یہ عاجزی اور یہ بندگی ان دنوں کی عظمت کو دوچند کر دیتی ہے۔ عرفہ کی عظمت۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سب سے نمایاں دن 9 ذی الحجہ عرفہ ہے۔ یہ دن حج کا رکن اعظم ہے۔ جو حاجی عرفات میں وقوف نہیں کرتا اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ عرفہ کا دن دعا، مغفرت، گریہ ازاری اور اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے۔ غیر حاجیوں کے لیے بھی یہ دن بہت اہم ہے، کیونکہ اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور آنے والے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک دن کی عبادت اتنا عظیم اجر لے آئے۔ اس دن دعا کی قبولیت کی امید، استغفار کی لذت اور توبہ کی برکت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ قربانی کا دن 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن ان 10 دنوں کا سب سے نمایاں اور مبارک دن ہے۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنے بیٹے کی قربانی کے لام یہ بھی آمادگی دکھائی۔ یہ کامل اطاعت، کامل تسلیم اور کامل یقین کی مثال ہے۔ قربانی کا پیغام صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ ذی الحجہ کے یہ دن ہمیں سکھاتے ہیں کہ مسلمان کی اصل پہچان اطاعت ہے۔ جب بندہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی پسند، اپنی خواہش اور اپنے جذبات کو قربان کرنا سیکھ لیتا ہے، تب اس کی قربانی حقیقی معنی میں قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے۔ تکبیر، تحلیل اور ذکر کی کثرت۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ایک خاص عمل تکبیرات کا ہے۔ مسلمان ان دنوں میں اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ یہ ذکر صرف زبان کا نہیں، دل کی کیفیت کا بھی اظہار ہے۔ ان کلمات کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ یہ بندے کو غفلت سے نکال کر اللہ کی یاد میں لے آتے ہیں۔ جب انسان صبح و شام اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کا ورد کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی محبت کمزور پڑتی ہے۔ ذی الحجہ کے یہ دن اسی تربیت کے دن ہے۔ توبہ اور استغفار کا بہترین موقع۔ ان دنوں کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ توبہ کے لیے نہایت مناسب وقت ہیں۔ سال بھر انسان سے غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ درن رحمت کھلا رکھا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بندے کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے ماضی پر نادم ہو، آنکھوں میں آنسو لائے اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے۔
توبہ صرف زبان سے اے میں معاف ہوں کہہ دینے کا نام نہیں، توبہ کا مطلب ہے گناہ چھوڑ دینا، دل سے پچھتانا اور آئندہ اس غلطی سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ ذوالحجہ کے دن بندے کو اس طرف مائل کرتے ہیں کہ وہ اپنے اندر تبدیلی لائے۔ جو شخص ان دنوں میں سچی توبہ کر لیتا ہے اس کے لیے یہ دن نئی زندگی کا آغاز بن سکتے ہیں۔ روزے کی فضیلت، اگرچہ ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ فرض نہیں، لیکن مستحب روزوں کی بڑی فضیلت ہے، خاص طور پر پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنا بہت اچھا عمل ہے۔ ان دنوں کے روزے بندے کے نفس کو قابو میں لاتے ہیں، عبادت میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور دعا میں دل کو نرم کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سارے روزے نہ رکھ سکے تو بھی کچھ دن کے روزے رکھ کر اس مبارک ماحول سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ روزہ انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ اصل طاقت کھانے میں نہیں، کھانے سے رک جانے میں ہے۔ اصل آزادی خواہش کے پیچھے چلنے میں نہیں، خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے میں ہے۔ ذوالحجہ کے دنوں کے روزے اسی تربیت کا حصہ ہیں۔ صدقہ و خیرات کی برکت، ان دنوں میں صدقہ و خیرات کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا ان دنوں میں ایک عظیم نیکی ہے۔ قربانی کا جذبہ ہمیں صرف جانور ذبح کرنے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ غریبوں کے چہروں پر خوشی لانے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ صدقہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت پیدا کرتا ہے۔ ذوالحجہ کے دنوں میں دیا گیا 1 روپیہ بھی اللہ کے ہاں غیر معمولی اجر رکھ سکتا ہے اگر نیت خالص ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں اہل ایمان زیادہ سخاوت کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اور علم دین، ذوالحجہ کے ابتدائی دن قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بھی بہترین ہے۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا بندے کے دل کو زندگی بخشتا ہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر سورت الحج، سورت الفجر، سورت الکوثر اور قربانی و اطاعت سے متعلق آیات پر غور کرنا بہت مفید ہے۔ اسی طرح علم دین حاصل کرنا بھی اہم ہے۔ اگر قربانی، حج، تکبیرات اور عید کے مسائل درست طور پر معلوم ہوں تو عبادت زیادہ باادب اور زیادہ نفع بخش ہو جاتی ہے۔ علم کے بغیر عبادت میں خامیاں رہ جاتی ہیں، اس لیے ذوالحجہ کے دن علم و عمل دونوں کی دعوت دیتے ہیں۔ ان دنوں میں گھر اور معاشرے کی اصلاح، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن صرف انفرادی عبادت کے لیے نہیں بلکہ گھریلو اور اجتماعی اصلاح کے لیے بھی بہترین موقع ہے۔ گھر میں نماز کی پابندی، بچوں کو تکبیرات سکھانا، اہل خانہ کو قرآن کی طرف راغب کرنا اور گھروں میں دینی ماحول بنانا ان دنوں میں خاص طور پر مفید ہے۔ اگر ایک خاندان مل کر ذکر کرے، دعا کرے، تلاوت کرے اور قربانی کے جذبے پر گفتگو کرے تو اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ بچے بھی دین کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں، بڑوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے پیغام، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن امت مسلمہ کو ایک ایسا پیغام دیتے ہیں جو ہر زمانے کے لیے ہے: اللہ کی بندگی، قربانی، اتحاد اور تقوی، چاہے انسان کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، وہ ان دنوں میں ایک جیسے اعمال کے ذریعے اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک نسب، رنگ، زبان حیثیت نہیں بلکہ تقوی اصل معیار ہے۔ حج کے میدان میں امیر و غریب، بادشاہ و غلام، عرب و عجم سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مساوات ذوالحجہ کے پیغام کا اہم حصہ ہے۔ ان دنوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیت درست کرے، نمازوں کی پابندی کرے، فجر کے بعد اور شام کے وقت اذکار پڑھے، قرآن کی تلاوت بڑھائے، صدقہ کرے، استغفار زیادہ کرے اور اگر ممکن ہو تو روزہ رکھے۔ یوم عرفہ کے روزے کی خاص کوشش کرنی چاہیے اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے ذریعے سنت ابراہیم کو زندہ کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، حرام کمائی سے بچاؤ، جھگڑوں سے پرہیز اور دل میں حسد و کینہ نہ رکھنا عبادت کا حصہ ہے، کیونکہ نیکی صرف عبادت کے ظاہری اعمال کا نام نہیں بلکہ باطنی صفائی بھی اس میں شامل ہے۔ نتیجہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اس لیے خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت، مغفرت، برکت اور عبادت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ان دنوں میں نیکیوں کا موسم آ جاتا ہے، دلوں کو تازگی ملتی ہے، گناہوں سے توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ حج، عرفہ، قربانی، تکبیرات، روزہ، صدقہ، دعا اور ذکر، یہ سب مل کر ان دنوں کو روحانیت کا سب سے حسین دور بنا دیتے ہیں۔ جو مسلمان ان دنوں کی قدر کر لیتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ جمع کر لیتا ہے، اور جو ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ ایک عظیم موقع کھو دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو معمول کے دن نہ سمجھیں بلکہ انہیں اللہ کی طرف لوٹنے، اپنے دل کو پاک کرنے
اور اپنی زندگی میں ایک نئی روح پھونکنے کا سنہرا موقع سمجھی، یہی ان دنوں کی اصل عظمت ہے اور یہی ان کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اللہ کی بندگی میں سبقت لے جاؤ کیونکہ یہ دن بہت قیمتی ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کیوں خاص ہے؟ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں ذوالحجہ کو غیر معمولی مقام حاصل ہے، اور اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کو تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عظمت، برکت اور عبادت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ دن صرف تاریخ کے صفحات نہیں بلکہ نیکی، قربانی، دعا، ذکر، توبہ اور اللہ سے قربت کے سنہری مواقع ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے کو بہت اہمیت حاصل ہے، اسی طرح ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی اہل ایمان کے لیے خاص انعام اور رحمت لے کر آتے ہیں۔ ان دنوں میں ایک طرف حج کا مقدس فریضہ ادا کیا جاتا ہے، دوسری طرف پوری امت مسلمہ کو عبادت، قربانی اور اخلاص کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کسی ایک وجہ سے نہیں بلکہ کئی عظیم وجوہات سے ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی قسم، قرآن و حدیث کی تصریحات، حج و قربانی جیسے بڑے اعمال اور نیکیوں کے اجر میں غیر معمولی اضافہ شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین ان دنوں کو بڑے اہتمام سے گزارتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ معمول کے دن نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے خاص دعوت کے دن ہیں۔ قرآن کریم میں ان دنوں کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فجر کی صورت میں فرمایا۔ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ترجمہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک یہاں وہ 10 راتوں سے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی قسم کھانا اس کی عظمت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب رب کریم کسی زمانے کی قسم اٹھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت عام وقتوں سے افضل اور زیادہ بابرکت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی دن اور راتیں ایک خاص شان رکھتے ہیں۔ اسی طرح حج کے اعمال، عرفہ کا دن، مزدلفہ و منا کے مناظر، قربانی کا عمل اور اللہ کے گھر کے گرد طواف آل یہ اس عشرے کو اور زیادہ مقدس بنا دیتے ہیں۔ گویا یہ دن عبادتوں کا ایک مکمل موسم ہے۔ حدیث نبوی کی روشنی میں فضیلت، رسول اللہ نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، سوائے اس شخص کے جو جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر واپس نہ لوٹے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاد کی اہمیت کم ہو گئی، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان دنوں میں عبادت کی خاص قدر بیان کی جائے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان دنوں میں تکبیر، تحلیل، تحمید اور ذکر الہی زیادہ کیا جائے، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب اذکار ان دنوں کے روحانی ماحول کو روشن کرتے ہیں۔ مزید یہ بھی فرمایا گیا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے گئے اعمال بہت اجر رکھتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عبادت کا دروازہ ان دنوں میں کھول دیا جاتا ہے، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو اس موقع کو پہچانے اور بھرپور محنت کرے۔ حج کا مبارک زمانہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن خاص اس لیے بھی ہیں کہ انہی دنوں میں حج کے بڑے اعمال ادا کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر سے مسلمان حرم مکی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ احرام، لبیک کی صدائیں، طواف، سعی، وقوف عرفات، مزدلفہ کی رات، رمہ جمرات، قربانی اور حلق قصر، یہ سب مناظر ان دنوں کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حج دراصل امت مسلمہ کی وحدت، اطاعت، عاجزی اور اللہ سے تعلق کی زندہ تصویر ہے۔ جب لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس، ایک ہی نعرہ اور ایک ہی قبلہ کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو یہ امت کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ یہ سب ذوالحجہ کے انہی پہلے دنوں میں ہوتا ہے، اس لیے یہ دن عالم اسلام کے لیے خصوصی حیثیت رکھتے ہیں۔ یوم عرفہ سب سے بڑا دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 9ویں ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کو بہت عظیم مقام حاصل ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا، توبہ اور مناجات کرتے ہیں۔ حدیث کے مطابق عرفہ کا دن سال کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ غیر حاجیوں کے لیے بھی اس دن کا خاص اہتمام ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ فرمایا گیا کہ یوم عرفہ کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یعنی صغیرہ گناہوں کی معافی کا عظیم ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کی بے پایہ رحمت ہے کہ ایک دن کی عبادت سے اتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ عرفہ کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ بندہ جتنا بھی گناہگار ہو، اگر سچے دل سے رب کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس کے لیے معافی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں دعا، توبہ اور استغفار کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ قربانی کا پیغام ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ اور قربانی کا عظیم عمل انجام دیا جاتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں مسلمان جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ عمل محض رسم نہیں بلکہ عطا التسلیم، اخلاص اور اثار کا عملی اظہار ہے۔ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات، مال، وقت اور محبت کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے آمادگی ظاہر کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے انجام دیجیے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ واقعہ اس اشرے کے معنی کو زندہ کرتا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد جانور کا خون نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تک تقوی کا پہنچنا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کی قربانی ہمیں باطنی پاکیزگی اور اخلاص کا سبق دیتی ہے۔ نیکیوں کا موسم ذوالحجہ کے پہلے 10 دن نیکیوں کے موسم ہے۔ جس طرح بہار میں پھول کھلتے ہیں اسی طرح ان دنوں میں نیکیوں کے پھول کھلتے ہیں۔ نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت، ذکر، دعا، صلہ رحمی، والدین کی خدمت، یتیموں اور غریبوں کی مدد، یہ سب اعمال اس عشرے میں اور زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی قربت صرف رمضان میں حاصل کی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے فضل کے موسم بہت سے ہیں۔ ذوالحجہ بھی انہی موسموں میں سے ہے۔ جو شخص ان دنوں میں اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، زبان پاک ہوتی ہے اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ ان دنوں میں ایک چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ مسکرا کر ملنا، کسی کو معاف کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کو نیک بات کی ترغیب دینا، یہ سب اللہ کے ہاں عظیم بن سکتے ہیں اگر نیت خالص ہو۔ تکبیرات کا خاص اہتمام، ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں تکبیرات کہنا نہایت اہم ہے۔ خاص طور پر عرفہ کے دن سے لے کر عام تشریق کے آخری دنوں تک تکبیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے۔ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل سے دنیا کی بڑائی، مال کی بڑائی، منصب کی بڑائی اور اپنی انا کی بڑائی کم کرتا ہے۔ تکبیرات زبان ہی کا عمل نہیں بلکہ دل کی اصلاح بھی ہے۔ ان سے مومن کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے اور شیطان کی وسوسہ انگیزی کمزور پڑتی ہے۔ جو گھر تکبیرات سے آباد ہوں وہاں غفلت کم اور برکت زیادہ ہوتی ہے۔ توبہ اور خود احتسابی کا بہترین وقت یہ دن صرف ظاہری اعمال کے نہیں بلکہ باطنی اصلاح کے بھی ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن انسان کو اپنی زندگی پر غور کرن بڑھیے کا موقع دیتے ہیں۔ کیا ہم نے نمازوں کی پابندی کی؟ کیا ہم نے حقوق العباد ادا کیے؟ کیا ہماری زبان نے کسی کا دل دکھایا؟ کیا ہماری آنکھ، کان، دل اور ہاتھ اللہ کی رضا کے مطابق ہیں؟ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں بلکہ دل سے گناہ پر ندامت، آئندہ بچنے کا عزم اور اللہ کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔ ذوالحجہ کے یہ دن ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بندہ چاہے کتنا ہی کمزور ہو، رب کریم کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے ان دنوں میں سچی توبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل خانہ کی تربیت ان دنوں کو خاص بنانے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی ان سے جوڑا جائے۔ بچوں کو بتایا جائے کہ یہ دن کیوں اہم ہے، قربانی کیا سکھاتی ہے، عرفہ کا کیا مقام ہے اور تکبیر کیوں کہی جاتی ہے۔ جب بچپن سے ہی ان دنوں کی عظمت دل میں بیٹھ جائے تو آنے والی زندگی میں دین سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت، اجتماعی دعا، اذکار اور نیک گفتگو ان دنوں کو نورانی بنا سکتی ہے۔ اگر گھر کا ماحول عبادت والا ہو جائے تو بچوں کے دل میں دین کا احترام بڑھتا ہے۔ غفلت سے بچنے کی ضرورت۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ان عظیم دنوں کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ وقت، سوشل میڈیا، فضول باتوں، بے مقصد مصروفیات اور غفلت میں ضائع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہی وہ وقت ہے جس میں نیکی کے خزانے بٹ رہے ہوتے ہیں۔ جو ان خزانے والوں کے درمیان آ کر بھی خالی ہاتھ چلا جائے، اس سے بڑھ کر محروم کون ہوگا؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ زندگی عارضی ہے، وقت قیمتی ہے اور نیک امال کا موقع ہر وقت نہیں ملتا۔ یہ دن ہمیں اپنی ترجیحات درست کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ان دنوں میں چند کام خاص طور پر کرنے چاہئیں۔ نماز کی پابندی اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی، تلاوت قرآن مجید، کثرت سے ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، صدقہ و خیرات، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، عرفہ کے دن روزہ رکھنا، قربانی کا اہتمام کرنا، تکبیرات کہنا، گناہ سے بچنا، یہ سب اعمال مل کر ان 10 دنوں کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ روحانی اثرات، جو شخص ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو عبادت کے ساتھ گزار دیتا ہے، اس کے دل میں ایک خاص نور، سکون اور تازگی
محسوس ہوتی ہے۔ گناہوں کی کثرت کے باوجود توبہ کا راستہ کھلا رہتا ہے، دعا میں اثر آتا ہے، نماز میں لذت آتی ہے اور ذکر میں حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ یہی وہ روحانی فائدے ہیں جو ان دنوں کو خاص بناتے ہیں۔ ان دنوں میں بندہ اپنے رب سے قریب محسوس کرتا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں، رحمتیں برستی ہوں اور معافی کی ندیاں رواں ہوں۔ یہ کیفیت صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایمان کی حقیقت ہے۔ سلف صالحین کا اہتمام، پہلے زمانے کے نیک لوگ ذوالحجہ کے 10 دنوں کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ وہ ان دنوں میں عبادت، ذکر اور تلاوت کا خاص انتظام کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ موقع ایسے تھا جیسے کسی تاجر کے لیے منافع کا موسم۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص اس موسم میں محنت کرے وہ بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہی وہ نمونہ ہے جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے اسلاف ان دنوں کو قیمتی سمجھتے تھے تو ہمیں بھی ان کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیے۔ نتیجہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اس لیے خاص ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ دن ہیں۔ ان میں قرآن کی قسم کا اشارہ ہے، حدیث میں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حج اور قربانی جیسے عظیم اعمال انہی دنوں میں ادا ہوتے ہیں۔ عرفہ جیسا مبارک دن آتا ہے اور نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ دن صرف کیلنڈر کے دن نہیں بلکہ روحانی زندگی کی تجدید کے دن ہے۔ جو مسلمان ان دنوں کی قدر کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے، اپنے دل کو صاف کرتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ ان دنوں کو غفلت میں گزار دینا بہت بڑا نقصان ہے، جبکہ ان سے فائدہ اٹھانا دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قدر کرنے، ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے، سچی توبہ کی توفیق دینے اور اپنی رضا نصیب فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع کو یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ تقریر کے انداز آسان اردو میں مختصر 10 منٹ کی تقریر کی شکل میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔